علیکم، میرا نام ڈاکٹر ارشد کریم ہے۔ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں پھر سے باحوالہ پاکستان اسٹڈیز کورس کے، جس میں ہم پاکستان کا ایک مکمل مطالعہ آپ کے سامنے پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے آپ کے پاس میں نے جو ایک وقت گزارا تھا وہ دور ایوب کا وقت تھا، جس پہ آپ کے ساتھ میں نے گفتگو جاری و ساری رکھی تھی۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے سیکنڈ ملٹری رجیم کے حوالے سے، جو کہ 1969 اور 1971 کا پیریڈ ہے۔ We are going to cover today the period of General Yahya Khan, and we are going to study it into the four heads. The study will be discussed under number 1, Advent of Yahya Khan; number 2, General Elections of 1970; number 3, the Constitutional Crisis, in which we will discuss role of Awami League and role of Pakistan People's Party, and then secession of East Pakistan. ہم ان 4 حوالات کے ذریعہ آج کی گفتگو جاری ساری رکھیں گے، جس میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ مشکل دور صرف 2 سال کا دور تھا پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، مگر کئی معنوں میں بہت اہم دور رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آج کی گفتگو نہ صرف ہمارے لیے بہت ساری نئی نئی چیزیں بھی لائے گا، بلکہ ہمارے مطالعے میں دلچسپی کا باعث بھی بنے گا۔ ہمارا مطالعہ، جیسا کہ میں نے کہا، شروع ہوتا ہے ایڈونٹ آف یحییٰ خان سے، اور اس کی شروعات میں ہمارے پاس چند پوائنٹ ہیں جسے ہم باری باری آپ کے سامنے پیش کرتے چلے جائیں گے۔ پہلا پوائنٹ ہمارا ہے ایوب آٹوکریسی کا، which ended with martial law again imposed after 11 years۔ ایوب کا دور ایک آمرانہ دور تھا، اسے بہت سارے ناموں کے ساتھ پکارا گیا ہے۔ ایک طرف وہ مارشل لاء بھی کہلاتا ہے، ایک طرف وہ آٹوکریٹک گورنمنٹ بھی کہلاتا ہے، ایک طرف پچھلے بار جو آپ سے گفتگو ہوئی تھی اس میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ کریشن آف این ایڈمنسٹریٹو سوسائٹی بجائے پولیٹیکل سوسائٹی کا بھی دور کہلاتا ہے، کہ ایوب خان نے پاکستان کو ایڈمنسٹریٹو اسٹیٹ بنا دیا تھا اور اس کی پولیٹیکل حیثیت ختم کر دی تھی۔ یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بیوروکریسی کا دور بہت بڑھ گیا تھا، بیوروکریسی کے ہاتھ میں بہت طاقت آ گئی تھی۔ تو اس کو ہم نے آج جس پوائنٹ پہ رکھا ہے اسے لکھا ہے اینڈڈ آف ایوب آٹوکریسی اینڈ اگین دی ارائیول آف دی مارشل لاء۔ ہوا تھا قصہ یوں کہ ایوب خان کا زوال ایک عجیبی دلچسپ زوال کا زمانہ گزرا تاریخ میں، کہ ایسا نہیں لگتا تھا ان کے جانے کے 1 سال پہلے کہ ایوب خان کا ڈپارچر ہو جائے گا، مگر دوسری طرف ایسا لگتا بھی تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1969 ہی کا زمانہ تھا جس سال ایوب خان کا ڈپارچر ہوا تھا۔ اس زمانے میں ہم پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے، اور ہم لوگ پنجاب یونیورسٹی کے طالب علموں کو لے کر کے ایسٹ پاکستان گئے تھے۔ ایوب خان کی حکومت کی طرف سے انہوں نے ڈیلیگیشن بھیجا تھا اسٹوڈنٹ کا، وہ جو ویلفیئر ٹرپ ہوتا ہے، اور وہاں جا کے ہمیں پتہ چلا تھا کہ ویسٹ پاکستان کے خلاف ایسٹ پاکستان میں کافی حد تک، میں پتہ نہیں لفظ نفرت استعمال کروں کہ نہیں، مگر کافی حد تک ایجیٹیشن بڑھ گیا تھا۔ میں آپ کو اس کا ایک بہت اہم ثبوت بتاؤں کہ پنجاب یونیورسٹی، یہ 1969 کی بات ہے، پنجاب یونیورسٹی اس زمانے میں بہت اپنی اونچائی پر تھی، اور اس زمانے میں ویسٹ پاکستان میں چند ہی یونیورسٹیاں تھیں، جس میں پنجاب یونیورسٹی بہت بڑی یونیورسٹی تھی، پورے پنجاب کو کور کرتی تھی اور بلوچستان کو بھی کور کرتی تھی۔ پنجاب میں لاہور کا کلچر ہمیشہ سے ایک نمایاں کلچر رہا ہے۔ یہاں کے نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں ہمیشہ سے فیشنیبل رہی ہیں، فراٹے کی انگریزی بولتی چلی آئی ہیں، اور لڑکے بھی لباس بہت عمدہ پہنتے چلے آ رہے تھے۔ تو پنجاب یونیورسٹی کے طالب علموں کے لباس، سوٹ، ٹائی، چمکتا جوتا، پھر پنجاب کے جو بیک گراؤنڈ ہے ایتھنیسٹی کا، جو آرینس بیک گراؤنڈ ہے،
یا پرشینس بیک گراؤنڈ ہے، لمبا چوڑا قد، گوری چٹا رنگ اور چمکتا ہوا چہرہ، بہت صحت مند صحت وغیرہ وغیرہ جیسی چیزیں تھیں جو امپلائی کرتی تھیں کہ یہ بڑی اچھی ایک کمیونٹی ہے یا بڑی بڑی اچھی ایک سوسائٹی ہے جہاں سے یہ بلونگ کرتے ہیں اور بہت خوشحال ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ بڑے کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ جب یہ لڑکے ہم لوگوں کے ساتھ اور لڑکیاں، ہم لوگ 20 تھے، 10 لڑکے 10 لڑکیاں اور 2 پروفیسر تھے، جب ہم پہنچے ایسٹ پاکستان میں تو وہاں چھوٹے چھوٹے قد کے، کالے کالے شکل و صورت کے اور بہت شیبلی ڈریسڈ، کپڑا بہت معمولی سا پہنا ہوا اور انگریزی بولنے میں ہچکچاہٹ، اردو بولنا بھی ان کو بہت کم آتا تھا، انگریزی کا لہجہ بھی بہت خراب قسم کا تھا اور پھر صحت بھی بڑی کمزور سی تھی۔ تو ان کو یہ احساس ہوا اور انہوں نے باضابطہ طور پہ کہا کہ بھائی آپ لوگ تو بڑے خوبصورت لوگ ہیں، آپ لوگ بڑے امیر لوگ ہیں، آپ لوگ بڑے صحت مند لوگ ہیں اور آپ کا لباس، آپ کی شکل صورت، آپ کی بول چال سب میں بڑی وفاداری ٹپکتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ فارن کنٹری سے آئیں۔ تو یہ رجحان ایوب خان کے زوال کے پہلے ہی ایسٹ پاکستان میں پیدا ہو چکا تھا، مگر ایسا لگتا نہیں تھا کہ ایوب خان کا ڈپارچر آ رہا ہے۔ یہ اتفاق کی بات تھی کہ ایک بیک بھٹو صاحب کا عروج شروع ہوا، پیپلز پارٹی 1967 میں قائم ہو چکی تھی، بھٹو صاحب ایوب خان سے علیحدہ ہو کر اپوزیشن میں آ چکے تھے، جو کہ الگ داستان ہے جو ہم فارن پالیسی میں اسے پڑھیں گے، جس کا تذکرہ ہم نے ابھی نہیں کیا ہے اور جب بھٹو صاحب کو ہم پڑھیں گے پھر پڑھیں گے۔ مگر ابھی میں بتانا چاہوں گا کہ ایوب خان کی جو آٹوکریسی تھی، جو ان کی زبردستی تھی، جو انہوں نے ایک بالکل ویکوم ایک طرف اور دوسری طرف ہیجانی کیفیت، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہوا بند ہو گئی ہے اور وہ کیفیت پاکستان میں پیدا ہو گئی تھی جس سے لوگوں کے درمیان ہزاروں قسم کی حقارتیں پیدا ہو گئی تھیں۔ مثلاً سارے کے ساری کمیونٹی جو تھی، ایجوکیشن کی، انجینئرز کی، ڈاکٹرز کی، وکیلوں کی، مزدوروں کی، جتنی تھی ان کو ایک قسم کی نفرت پیدا ہو گئی تھی سول بیوروکریسی سے، اور اس کا اتنا زیادہ اثر پڑنے لگا تھا سول بیوروکریسی کے زوال پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جب طاقت گرنے لگتی ہے تو لوگ اور طاقت کو اپنی طرف کھینچنے لگتے ہیں، تو سول بیوروکریسی نے بھی کوشش کرنی شروع کی تھی کہ طاقت ان کی طرف اور کھینچتی چلی آئے، مگر اس کا نتیجہ ایک طرف تو ایوب خان نے اپنا 10 سالہ جشن منایا جسے ڈیکیڈ آف پروگریس کہا گیا تھا، مگر اس کے فوراً ہی بعد جو کیفیت، سیاسی کیفیت بڑھی دونوں طرف، ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان کی، ویسٹ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لا محالہ ایوب خان کو خود ہی اپنے ہاتھ سے اپنے اختیارات کو یحییٰ خان کو سونپنا پڑا۔ اس وقت یحییٰ خان CNC تھے پاکستان آرمی کے۔ یحییٰ خان میں اور ایوب خان میں بہت فرق تھا۔ یحییٰ خان بھی بہت خوبصورت آدمی تھے، یحییٰ خان بھی سینڈسٹ کے پڑھے ہوئے تھے، یحییٰ خان میں بھی اسی قسم کی شان و شوکت تھی۔ فرق سب سے بڑا یہ تھا کہ یحییٰ خان کو طاقت کی لالچ نہیں تھی جو ایوب خان میں ڈیولپ ہو گئی تھی۔ حالانکہ ایوب خان نے اپنی کتاب میں خود لکھا تھا، فرینڈس ناٹ ماسٹر کے نام سے جو ان کی کتاب چھپی تھی، کہ اگر ہندوستان آزاد نہیں ہوتا، ہم ہندوستان کی آرمی میں ہوتے تو ہم کرنل ہو کے ریٹائر کر جاتے، مگر وہ اس مقام پر پہنچے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کے نام سے بھی پکارا تھا۔ تو ان میں جو ایک قسم کی ہرس تھی طاقت کو جمع کرنے کی اپنے آپ میں، جس سے ان کو ایک بہت مضبوط ڈکٹیٹر ملک نے بنا دیا تھا، یا وہ خود بن گئے تھے یا ہماری سول اور ملٹری بیوروکریسی انہوں نے بنا دیا تھا، وہ یحییٰ خان میں نہیں تھی۔ لہذا جب انہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشن خود ایبروگیٹ کیا اور یحییٰ خان کو اختیارات دیے، تو یحییٰ خان نے یہ اسی وقت سوچ لیا تھا کہ انہیں اس اختیار کو اپنے پاس زیادہ دنوں تک نہیں رکھنا ہے، اور وہ بہت گہری نظر رکھتے تھے اس بات پر کہ پاکستان میں ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ ہونی چاہیے، اور وہ اس بات میں کوشاں تھے اور اس بات کے خواہش مند تھے، اور اس بات کا انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ ہم جلد سے جلد اپنے اختیارات کو عوام کے ہاتھوں میں سونپنا چاہتے ہیں، جو کہ انہوں نے کیا تھا۔ تو ہمارا پہلا نقطہ
کہ ایوب خان کے آٹوکریسی کا ختم ہونا دلچسپی کا باعث اس وقت بنتا ہے جب ہم اس بات پہ نظر ڈالتے ہیں کہ ایوب خان کا کانسٹیٹیوشن ان کا اپنے دیا کانسٹیٹیوشن تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تذکرے میں کہا تھا کہ ان کے کانسٹیٹیوشن شروع ہوتا ہے آئی جنرل محمد ایوب خان گیو دس کانسٹیٹیوشن ٹو دی پیپل آف پاکستان. انہوں نے ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن کو شروع نہیں کیا تھا کہ وی دی پیپل آف پاکستان give the constitution to the people of Pakistan. Instead, he had said, I, General Ayub Khan, Muhammad Ayub Khan, give this constitution to the people of Pakistan. اور خود ہی انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کانسٹیٹیوشن کو مٹا دیا، اسے ایبریگیٹ کر کے اختیارات یحییٰ خان کو سونپا، اور کوئی اور چارہ نہیں تھا علاوہ اس کے کہ یحییٰ خان اسے ریپلیس کرتے مارشل لاء سے. اس طرح پاکستان میں دوسری ملٹری رجیم، یعنی پہلی جو ایوب خان کی تھی، اس کا خاتمہ ہونے کے بعد 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے ایبریگیٹ ہونے کے بعد دوسری ملٹری رجیم کی شروعات یحییٰ خان کی 1969 سے ہوتی ہے. ہمارا دوسرا نقطہ ہے ایوب نیور الاؤڈ ڈیولپمنٹ آف نیشنل لیڈرشپ ڈیورنگ ہز رجیم. یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے ہمارا کہ ایوب خان نے کوئی 11 سال حکومت کی، 1958 میں آئے تھے، 1969 میں گئے، مگر انہوں نے اپنے پورے دور میں کبھی بھی قومی لیڈرشپ کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی. نہ انہوں نے اپنا کوئی وائس پریزیڈنٹ رکھا، نہ کوئی اپنا ایسا جانشین سیاسی انداز میں چھوڑا، نہ ایون ایڈمنسٹریٹو انداز میں چھوڑا جس سے یہ پتہ چلتا کہ ایوب خان اس بات میں دلچسپی رکھتے تھے کہ ان کے بعد جو بھی آئے گا وہ کون آئے گا اور وہ آ کر کے ملک میں کیا کرے گا. یہاں پر میں اگین ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سناؤں. اس زمانے میں طالب علم ہوتا تھا جب نہرو حکومت کر رہے تھے انڈیا میں، اور نہرو جب بوڑھے ہو گئے تھے تو بہت زوروں میں انڈیا میں کہنا شروع کیا تھا لوگوں نے کہ آفٹر نہرو ہو، کہ نہرو کے بعد کون ہوگا. تو نہرو جواب دیا کرتے تھے کہ نہیں، تم نہ یہ کہو کہ آفٹر نہرو ہو، بلکہ کہنا چاہیے آفٹر نہرو واٹ، کہ نہرو کے بعد کیا ہوگا. تو ایوب خان کے زمانے میں تو یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ آفٹر ایوب ہو، اور نہ یہی کہا گیا کہ آفٹر ایوب واٹ، اس لیے کہ ایوب خان کی حکومت اتنی مضبوط حکومت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ایوب خان کا کبھی خاتمہ ہی نہیں ہوگا اور پتہ نہیں یہ کب تک چلے آتے رہیں گے. مگر یہ جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ عجیب اتفاق تھا، اور اتنا تیزی میں یہ ہوا کہ 1969 کے شروع میں پتہ نہیں تھا کہ ایوب خان اب جانے والے ہیں. 68 میں تو بالکل ہی نہیں پتا تھا جب ڈیکیڈ آف پروگریس منایا گیا، مگر 69 میں جب احتجاج بڑھتا چلا گیا تو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اب ایوب خان کا فال عنقریب ہے، اور اس طریقے سے ان کا فال ہو گیا تھا. مگر بدقسمتی سے ملک میں نیشنل لیڈرشپ کا ڈیولپمنٹ ان کے پورے 10 سال میں اس وقت تک نہیں ہوتا ہے جب تک کہ سیلف میڈ لیڈرشپ بھٹو صاحب کی رائز نہیں کرتی ہے ویسٹ پاکستان میں، اور اسی طریقے سے سیلف میڈ لیڈرشپ مجیب الرحمان کی رائز نہیں کرتی اس پاکستان میں. تو یہ بھی اتفاق ہے کہ ایک طرف تو کبھی بھی موقع نہیں دیا ایوب خان نے نیشنل لیڈرشپ کے ڈیولپمنٹ کا، مگر دوسری طرف یہ دونوں لیڈرشپ اپنے تئیں پاکستان میں ڈیولپ ہوتی ہے. اور مجیب الرحمان تو شروع سے چلے آ رہے تھے سیاست کے اندر، بھٹو صاحب ایک بیگ ٹپکتے ہیں، اور ایک بیگ ٹپک کر کے اتنی مضبوطی میں آ جاتے ہیں کہ ان میں کیرزما کا امیج آ جاتا ہے. اینڈ بھٹو کمز ایز اے کیرزمیٹک لیڈر all of a sudden to the scene of the politics of Pakistan، جس کا کہ ہم بعد میں ظاہر مطالعہ کریں گے جب بھٹو صاحب کے دور کا مطالعہ کریں گے. ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے کہ ایوب himself invited General Yahya, the military chief, to take over the state authority as CMLA، جس کا تذکرہ میں نے آپ سے پہلے کیا کہ کس طریقے سے ایوب خان نے اپنے اختیارات کو اپنے کانسٹیٹیوشن کا ایبریگیٹ کرتے ہوئے یحییٰ خان کو انوائٹ کیا، اور یحییٰ خان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا اس کے علاوہ کہ وہ پاکستان میں مارشل لاء کا اناؤنسمنٹ کرتے، اور چونکہ وہ ملٹری چیف تھے اس لیے وہ ظاہر ہے کہ چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنے. مگر یہ بات قابل غور تھی جو ہم نے پہلے بھی کی اور ابھی آگے بھی کرنے والے ہیں کہ وہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ پاکستان میں جلد از جلد ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ ہونی چاہیے. ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے جنرل یحییٰ نیور وانٹڈ پاور rather believed in government of elected representative people. اس پر میں نے آپ سے پہلے بھی تبصرہ کرتے ہوئے بتایا
کہ یحییٰ میں اور ایوب خان میں یہ بہت بڑا فرق تھا کہ دونوں آرمی کے تھے، دونوں کی سینڈہرسٹ میں ٹریننگ ہوئی تھی، دونوں بہت اچھے سولجر تھے، دونوں بے انتہا عمدہ انسان تھے، دونوں بہت خوبصورت بھی تھے، مگر جو مزاجی فرق تھا دونوں میں، وہ فرق بڑا عیاں تھا، بڑا اہم تھا، اور بڑا ہی اس معاملے میں سگنیفیکنٹ تھا کہ ایوب خان میں ایک طرح کی حرص تھی طاقت کو اپنی طرف بٹورنے کی، جبکہ یحییٰ خان میں دوسری طرف حرص تھی عوام کے سپرد کرنے کی حکومت کو، کہ عوام کے نمائندوں کو چاہیے کہ پاکستان کو چلائیں۔ تو یہ باقی قابل تعریف بات تھی یحییٰ خان کی۔ آگے چل کر کے آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ دیکھیے گا کہ میں نے لکھا ہے کہ یحییٰ خان took two decisions for the advancement of constitution making process۔ یحییٰ خان نے دو فیصلے کیے کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کو کس طریقے سے لایا جائے۔ ان کا ایک فیصلہ تھا on November 28, 1969 he announced the dissolution of one unit with restoration of West Pakistan provinces and creation of Balochistan as a province۔ ان کا دوسرا فیصلہ تھا کہ he revoked the parity between the two wings and announced one man, one vote۔ This meant that East Pakistan would have majority seats based on population۔ یحییٰ خان کا یہ دونوں فیصلہ بے انتہا اہم ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے۔ ایک طرف تو یہ جو فیڈریشن کا ایک معاملہ ہمارے ہاں ڈیفیکلٹ ہوتا چلا جا رہا تھا 1947 سے ہی، کہ 1935 کے ایکٹ کو 1947 میں استعمال کرنا اور اس طرح سمجھ لینا کہ جس طرح برٹش گورنمنٹ نے 1935 ایکٹ بنا کر کے یہ سمجھا تھا کہ پروونشل آٹونومی دے دی جائے گی اور ہندوستانی خوش ہو جائیں گے، اور ہندوستانی خوش نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح 1947 سے 1956 تک یہ حال پاکستان کا رہا۔ 1956 میں جو فیڈریشن رکھا گیا، اس فیڈریشن کو بھی 1935 کے ایکٹ کے تحت ہی تینوں لسٹوں کے ساتھ شامل کیا گیا۔ ایوب خان نے لا کر کے اسے ایک دوسرے مقام پہ پہنچا دیا، انہوں نے ون یونٹ سسٹم پیدا کر دیا، اور اس طریقے سے ویسٹ پاکستان ایک یونٹ بنی اور ایسٹ پاکستان دوسری یونٹ بنی۔ سمجھا تو یہ گیا تھا کہ دو یونٹ بن جائے گی اور دونوں یونٹ میں پیرٹی رکھی جائے گی کہ برابر کے 40,000 بی ڈی ممبر وہاں سے آئیں گے، 40,000 بی ڈی ممبر یہاں سے آئیں گے، اور یہ 80,000 نیشنل اسمبلی کو چنیں گے اور پریزیڈنٹ کو چنیں گے، اور 40,000 پروونشل اسمبلی کو چنیں گے۔ مگر یہ جو ایک جہتی کا سلسلہ تھا یہ نہیں رائج ہو سکا، جس کا تذکرہ ہم ایوب کے کانسٹیٹیوشن کو پڑھتے وقت کر چکے ہیں۔ یحییٰ خان نے اس بات کو بڑے غور و خوض سے دیکھا کہ پاکستان کے سب کلچرل ویلیو سسٹم اتنے زیادہ ڈائیورسیفائڈ ہیں، اتنے زیادہ پلورلسٹک ہیں کہ ون یونٹ کا قائم رہنا یا ہونا تقریباً ناممکنات میں سے تھا اور ناممکن ہے، اور آج بھی ہے۔ آج بھی آپ اخباروں میں پڑھ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں اس بات کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ نئے پروونسز اور بنائے جائیں، جس سے وضاحت ہو رہی ہے کہ ہمارے سب کلچرل ویلیوز جو ہیں وہ اور سے اور مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسے ملٹی کلچرل سوسائٹی میں، ایسی سوشلی ڈائیورسیفائڈ سوسائٹی میں یہ کافی حد تک مشکل تھا کہ دو یونٹ بنا کر زبردستی لوگوں کو اکٹھے جمع کر کے نیشنل انٹیگریشن کا قائم کرنا ناممکن تھا، اور لہٰذا آتے کے ساتھ یحییٰ خان نے اس بات پر غور کیا، نہ صرف ون یونٹ کو انہوں نے توڑا بلکہ ساتھ ساتھ بلوچستان کو بھی ایک عہدے کا اسٹیٹس دیا، ایک پروونس کا اسٹیٹس دیا، اور اس طرح پاکستان میں اب ان کے زمانے میں 5 پروونسز ہو گئے، 4 ویسٹ پاکستان میں اور ایک ایسٹ پاکستان۔ The second decision made by General Yahya was he revoked the parity between the two wings and announced one man, one vote۔ This meant that East Pakistan would have majority seats based on population۔ ایک طرف تو انہوں نے ون یونٹ کو ختم کیا، اور دوسرا فیصلہ ان کا یہ تھا کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان جو پیرٹی ایوب خان نے رکھی تھی 40,000 بی ڈی ممبرز کے، جسے بعد میں 60,000 فرام ایچ ونگ کر دیا گیا تھا،
وہ پیرٹی کو انہوں نے ختم کر دیا. اور اس بات کی لڑائی تو بہت پہلے سے ہی پاکستان کرتا چلا آ رہا تھا کہ میرا پاپولیشن زیادہ ہے، ہمارا ریپرزنٹیشن زیادہ ہونا چاہیے، جو کہ آئینی اعتبار سے صحیح بھی ہونا چاہیے تھا، یا قانونی اعتبار سے صحیح ہونا چاہیے، ذہنی اعتبار سے صحیح، یا ریشنلٹی بیسس پہ صحیح ہونا چاہیے تھا کہ جتنا پاپولیشن ہے اتنا ریپرزنٹیشن ہو، مگر وہ ریپرزنٹیشن نہیں تھا. تو اسے بھی یحییٰ خان نے ختم کر دیا کہ اب پیرٹی بیسس کے اوپر نہیں ہوگا، ایکویلٹی نہیں ہوگی، بلکہ اب میجورٹی ووٹ پہ ہوگا. اور اس طرح یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ آئندہ جب الیکشن ہوگا تو ایسٹ پاکستان کو سیٹ زیادہ دی جائے گی، کیونکہ ایسٹ پاکستان کا وہاں پاپولیشن زیادہ تھا. ہمارا اگلا پوائنٹ ہے یحییٰ خان آلسو گیو اے لیگل فریم ورک آرڈر which made a simple majority sufficient for framing the constitution. لیگل فریم ورک آرڈر میں یہ بات بھی طے پائی کہ سمپل میجورٹی سے ہی کانسٹیٹیوشن بنے گا، جو بھی پارٹی آئے گی اسمبلی کے اندر، اور اس میں سمپل میجورٹی جو پارٹی کانسٹیٹیوشن بنائے گی، سمپل میجورٹی سے اس کانسٹیٹیوشن کو پاس کر دیا جائے گا. پھر اس کا اگلا پوائنٹ تھا کہ لیگل فریم ورک آرڈر prescribe the limits in which election was to be held and constitution was to be framed. کہ لیگل فریم ورک آرڈر نے یہ بھی بات بتا دی تھی کہ اگر کانسٹیٹیوشن بنانا اتنے دن میں بن گیا جو ٹائم لمٹ دی گئی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز کانسٹیٹیوشن اسمبلی ختم ہو جائے گی. ہم آپ کو لیگل فریم ورک آرڈر کا پورا پروویژن پڑھ کر کے سناتے ہیں. پاکستان shall be federal republic to be known as the Islamic Republic of Pakistan, in which the provinces and other territories which are now and may hereafter be included in Pakistan shall be so united in a federation that independence, the territory integrity and national solidarity of Pakistan are ensured, that the unity of federation is not in any way involved. تو یہ لیگل فریم ورک آرڈر سے واضح ہو گیا تھا کہ پاکستان کو ایک فیڈرل اسٹیٹ بنایا جا رہا ہے، اور پاکستان کی انٹیگریٹی اور سالیڈیرٹی کو ہر لحاظ سے ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں قائم اور دائم رکھا جائے گا. لیگل فریم ورک آرڈر آلسو پرووائڈیڈ دیٹ کانسٹیٹیوشن واز ٹو بی framed in 120 days, failing which the National Assembly would be dissolved. اور لیگل فریم ورک میں آخری بات یہ بھی بتائی گئی کہ 120 دن کے اندر اسمبلی کو کانسٹیٹیوشن کو بنانا ہوگا، اور اگر نہیں بنایا تو پھر وہ اسمبلی توڑ دی جائے گی. In the meanwhile, the East Pakistan political leader of the Awami League, Mujibur Rahman, came out with his famous 6-point formula in which he declared his intention of almost autonomous independent East Pakistan. یہ وہی دور تھا کہ مجیب الرحمان نے ایسٹ پاکستان میں، جو کہ عوامی لیگ کے ایک بہت مشہور و معروف لیڈر بن چکے تھے، یہ اپنے 6-پوائنٹ فارمولا لایا، اور ان کے 6-پوائنٹ فارمولا صاف واضح طور پہ یہ بیان کر رہا تھا کہ وہ پاکستان کے ساورنٹی کو ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں. Therefore, Mujib Rahman's 6-point was a clear indication of his being a traitor, declaring East Pakistan territory as an independent state. لہذا مجیب الرحمان پر یہ الزام عائد ہوا کہ وہ ایک ٹریٹر کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ایسٹ پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. تو یہ جو سلسلہ یحییٰ خان کی کاوش تھی کہ الیکشن ہو اور ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ بنے، پاکستان میں فیڈریشن ہو، اور ویسٹ پاکستان کو 4 پروونسز میں بانٹ دیا بھی گیا تھا، اور یہ خواہش بھی ظاہر کی تھی یحییٰ خان نے کہ پاکستان کی سالیڈیرٹی کو، پاکستان کی انٹیگریٹی کو انڈر اے ڈیموکریٹک سسٹم قائم رکھا جائے. اس کا خواب ٹوٹتا نظر آ رہا تھا، کیونکہ مجیب الرحمان کی آواز اٹھ چکی تھی اور ان کا 6-پوائنٹ فارمولا آ چکا تھا. یہ اسی وقت کا دور تھا کہ جب یحییٰ خان نے جنرل الیکشن 1970 کا اناؤنس کیا، جس پہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. The general election of 1972, I have divided the study into few points. The first point is the ever first general elections were held in United Pakistan, which resulted into divided Pakistan. یہ بات ہمارے لیے بڑی دلچسپ ہے اور بڑی
بڑی نایاب نظر آتی ہے کہ پہلا پاکستان کا عام انتخاب، نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ پاکستان کا دو حصہ، اور اس کو ہم نے انگریزی میں لکھا ہے کہ دی فرسٹ جنرل الیکشن آف یونائٹڈ پاکستان ریزلٹڈ انٹو ڈیوائڈڈ پاکستان۔ یہ بڑی افسوسناک بات تھی، یہ بڑی ٹریجک بات تھی۔ اس سے پاکستان کے لیے بہت سے نقصانات میں ایک نقصان یہ بھی سامنے آیا تھا کہ ہمارا جو تصور تھا ٹو نیشن تھیوری کا، وہ خواب وہ خواب جو مکمل ہوا تھا 1947 میں، وہ خواب پاکستان میں ایسٹ پاکستان کی علیحدگی سے ٹوٹ گیا تھا۔ یہ ہم آگے چل کر کے ڈسکس کرنے والے ہیں جب آپ کے پاس ہم ایسٹ پاکستان کا قصہ کہانی اپنے اگلے سیشن میں انشاءاللہ تعالی لے کر آئیں گے۔ ہمارا دوسرا نقطہ ہے کہ دی elections were held on 7 December 1970 on the basis of direct universal adult franchise and it was a free and fair election۔ دوسرا نقطہ ہمارا بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 7 دسمبر کو 1970 کو الیکشن ہوا، اور یحییٰ خان کے لیے یہ باعث فخر کی بات تھی کہ یہ انتخاب بہت ایمانداری سے ہوا تھا، یہ انتخاب فیئر الیکشن تھا، یہ انتخاب فری الیکشن تھا۔ اور اس انتخاب کا نتیجہ گو کہ ہم نے ابھی آپ سے بتایا کہ انتخاب کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلا تھا کہ پہلا عام انتخاب پاکستان یونائٹڈ پاکستان کا ڈیوائڈڈ پاکستان کی شکل میں سامنے آیا تھا، مگر ہم اس پہ روشنی ڈال کر کے آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ اسے ہم کس طریقے سے اینالائز کرتے ہیں۔ The Awami League won 167 seats out of 169 in East Pakistan. Out of 144 seats in West Pakistan, the People's Party of Z. Bhutto won 81 seats and later it became 88 when 7 independent members joined PPP۔ تو پہلی بات تو ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ نے 169 سیٹ میں 167 سیٹ لی، اور ویسٹ پاکستان میں زیڈ بھٹو کی میجورٹی پارٹی پیپلز پارٹی میجورٹی میں آئی، جس نے 144 سیٹ میں سے پہلے 81 سیٹ لی تھی، اور بعد میں 7 انڈیپینڈنٹ ممبر نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا تھا۔ اس طرح بھٹو صاحب کو 88 سیٹ ملی تھی۔ اس سے واضح ہو گیا کہ پاکستان میں علیحدگی اسی وقت قائم ہو گئی کہ ایسٹ پاکستان میں ایک بھی ویسٹ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کو سیٹ نہیں ملی۔ اسی طریقے سے ویسٹ پاکستان میں عوامی لیگ کو کوئی سیٹ نہیں ملی تھی۔ تو یہیں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں ایک ڈسٹنکشن پیدا ہو جاتا ہے، ایک ڈسٹنس پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک قسم کی علیحدگی کا سامنا نظر آتا ہے۔ تو یہ سامنا خطرناک ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ جب ٹوٹل رزلٹ سامنے آتا ہے تو اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ریجنلزم کی بنیاد پر الیکشن ہوا تھا۔ اگر ہم سامنے دیکھتے ہیں تو پنجاب میں اور سندھ میں پیپلز پارٹی کو میجورٹی ملتی ہے، مگر فرنٹیئر میں اور بلوچستان میں ولی خان کی پارٹی جو مشہور پارٹی تھی، نیب کے نام سے مشہور تھی، نیشنل عوامی پارٹی، اس کو میجورٹی ملتی ہے، اور ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ کو میجورٹی ملتی ہے۔ تو یہ 1970 کے الیکشن کی ایک بات جو سامنے بڑی اہم سامنے بات آتی ہے، وہ یہ تھی کہ الیکشن کا نتیجہ ریجنل بیسس پہ نظر آتا ہے، اور یہی ریجنل ازمی آج تک پاکستان کا مسئلہ ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ ہم بہت زیادہ پولیٹسٹک کلچر کے تہہ میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارا پولیٹیکل کلچر بے انتہا ملٹی کلچرلزم اور سوشل ڈائیورسٹی کے اندر جذب ہے، اور یہی جذبات ہمیں الیکشن میں ابھارتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم ریجنلسٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہوتی ہے۔ نتیجہ واضح تھا، 1970 کے الیکشن کا نتیجہ واضح یہ تھا، جو ہمارا تھرڈ اسٹیج ہے کہ ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہوتا ہے۔ کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں ہم دیکھتے ہیں پہلا کہ the regional representation in both the wings created constitutional crisis، کہ سب سے پہلی بات تو یہ آئی کہ ایک طرف تو مجیب الرحمان کی بالکل کھلے میجورٹی ہو گئی کہ 167 سیٹ سے 169 میں ان کو مل گئی، دوسری طرف
بھٹو صاحب کی میجورٹی ویسٹ پاکستان میں تھی، ان کے پاس 144 سیٹ میں 88 سیٹ تھی، مگر 2 پروونسز میں ان کی میجورٹی بالکل ہی نہیں تھی، وہاں نیب تھی۔ تو یہ جو نتیجہ ظاہر ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس لازمی تھا کہ ان کی بات سنی جائے، ان کی بات سنی جائے۔ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے کانسٹیٹیوشنل کرائسس کے حوالے سے مجیب الرحمان کا 6 پوائنٹ فارمولا۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مجیب الرحمان اپنے کردار میں واضح طور پہ سامنے آ چکے تھے کہ وہ ایک ٹریٹر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر یحییٰ خان کا بہت ایکشن بھی ہوا تھا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ مجیب الرحمان کے اوپر الزامات در الزامات لگتے چلے آ رہے تھے۔ اس نقطۂ نظر سے ہم تھوڑا سا چاہیں گے کہ آپ کے سامنے پیش کریں کہ رول آف عوامی لیگ کیا رہا ہے۔ رول آف عوامی لیگ کو دیکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دی لیڈر آف دی عوامی لیگ categorically declared that he would rather be father of a nation than the prime minister of Pakistan۔ یہ صاف طور پہ واضح کرتا ہے کہ مجیب الرحمان نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم تو پاکستان کے پرائم منسٹر ہونے سے بہتر ہے کہ ایک قوم کے بابا قوم کہلائیں۔ اس سے صاف واضح ہو گیا تھا کہ وہ پاکستان کی سوورنٹی کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے تھے اور اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ملک بنانا چاہتے تھے، اور اس طرح مجیب الرحمان نے ہی شروعات کی پاکستان کی انٹیگریٹی کو توڑنے کی، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور جس کے اوپر میرے خیال میں کسی قسم کی بحث نہیں ہو سکتی۔ ہم نے ایک پورا چیپٹر رکھا ہوا ہے اس کے لیے، آپ کے لیے، اور ہم تذکرہ کریں گے اس پاکستان کے سیسیشن کا انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلے لیکچر میں، کہ کس طریقے سے یہ بات سامنے آئی اور کس طرح یہ ہوا اور یہ کیوں کر ہوا، اس کے اوپر ہم پوری روشنی ڈالنے والے ہیں اپنے اگلے لیکچر میں۔ مگر یہاں پہ صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجیب الرحمان نے صاف طور پہ وعدہ کر دیا تھا، اور اس طریقے سے عوامی لیگ کا کردار بھیانک سے بھیانک تر ہوتا چلا گیا پاکستان کو توڑنے میں۔ دوسری طرف کانسٹیٹیوشنل کرائسس پہ نظر ڈالتے ہوئے رول دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کا پاکستان میں۔ پاکستان کی پیپلز پارٹی کے کردار کے حوالے سے ہم آگے چل کر روشنی ڈالنے والے ہیں اپنے لیکچر میں، جب ہم بھٹو صاحب کا تذکرہ آپ سے کریں گے، اور باضابطہ اس کو ہم فوکس کریں گے دوران بھٹو حکومت کو، کہ کس طریقے سے پیپلز پارٹی قائم ہوئی تھی اور کس طرح اس نے کردار اپنا ادا کیا تھا۔ یہاں پر بالکل چھوٹے طور پہ ہم پیش کرنا چاہیں گے، جس طرح ہم نے عوامی لیگ کے رول کا تذکرہ کیا، کہ رول آف پاکستان پیپلز پارٹی کیسی تھی۔ دی لیڈرز آف پیپلز پارٹی had a cordial equation with General Yahya۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ For example, General Yahya went to Ladkana to meet Bhutto, whereas he went to Dhaka and called Mujib Rahman in Governor House to meet him, whom he had declared next Prime Minister of Pakistan۔ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ایک طرف رول کیسا ہو رہا ہے مجیب الرحمان کا، جو کہ ٹریٹر کی شکل صورت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، دوسری طرف بھٹو صاحب کی حیثیت ویسٹ پاکستان میں کیسی ہے کہ جنرل یحییٰ خان جاتے ہیں لاڑکانہ بھٹو صاحب کے گھر بھٹو صاحب سے ملنے کے لیے، کانسٹیٹیوشنلزم کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے، اور وہ باضابطہ طور پہ ایکویشن جو کریٹ ہوتی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ یحییٰ خان کی، یہ واضح کرتی ہے کہ ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ ایسٹ پاکستان جاتے ہیں تو وہاں وہ مجیب الرحمان کو گورنر ہاؤس میں بلاتے ہیں ملنے کے لیے، وہاں وہ مجیب الرحمان کے گھر نہیں جاتے، اور انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا تھا اس سے پہلے کہ مجیب الرحمان از نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان۔ ظاہر ہے کہ مجیب الرحمان کی میجورٹی آ چکی تھی، اگر میجورٹی کا ہی سلسلہ جو کہ ان کے لیگل فریم ورک آرڈر میں تھا کہ میجورٹی سمپل میجورٹی سے ہی کانسٹیٹیوشن بنے گا اور سمپل میجورٹی سے ہی حکومت بنے گی، تو مجیب الرحمان کو پرائم منسٹر بننا تھا، لہذا انہوں نے یہ بات پہلے ڈکلیئر کر دی تھی۔ مگر اس کے باوجود جب وہ آتے ہیں حرکت پذیری میں، اپنے موبلائزیشن میں، تو ان کے موبلائزیشن میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کا انٹرسٹ ویسٹ پاکستان لیڈرشپ کی طرف زیادہ جھکا ہوا تھا بامقابلتاً ایسٹ پاکستان کی لیڈرشپ کی طرف۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ممکنات میں تھا، اور میرے خیال میں ایسا ہی ہوا ہوگا کہ ان کو بھٹو صاحب سے دوستی کا سلسلہ نہیں تھا، بلکہ پاکستان سے محبت کا سلسلہ تھا،
کہ وہ بھٹو صاحب کے گھر جاتے ہیں، بھٹو صاحب کو اس بات کی اہمیت دیتے ہوئے کہ ویسٹ پاکستان کی لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں آ رہی ہے، اور مجیب الرحمان کو گورنر ہاؤس میں اس لیے بلاتے ہیں کہ ان پر ایک ٹریٹر نما چھاپا پڑ چکا تھا، چھاپ پڑ چکی تھی، اور اس چھاپ کی موجودگی میں یحییٰ خان کو شاید یہ احساس ہوا ہو کہ وہ ایک ٹریٹر کے گھر جائیں، کیونکہ انہوں نے باضابطہ طور پہ اپنے 6 پوائنٹ فارمولہ سے یہ وعدہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ پاکستان کی سورنٹی کو ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو شاید یہ وجہ ہو، مگر ایٹ لیسٹ یہ بات سامنے آتی ہے کہ عوامی لیگ کی کا رول اور ویسٹ پاکستان میں پیپلز پارٹی کا رول، دونوں کے کردار میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بھٹو صاحب پاکستان کو بچانا چاہ رہے تھے اور مجیب الرحمان پاکستان کو توڑنا چاہ رہے تھے۔ ان کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو سامنے رکھتے ہوئے اب پھر ہم اپنا قدم آگے بڑھاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے سلسلہ سیسیشن آف ایسٹ پاکستان کا۔ سیسیشن آف ایسٹ پاکستان پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہاں پر ہم آپ کو اس کے ایک لمبے چوڑے گفتگو میں نہیں لے جانا چاہیں گے، کیونکہ ہمارا اگلا لیکچر جو ہے وہ ایسٹ پاکستان کی کرائسس ہی کے اوپر ہے، جس کی تفصیل ہم وہاں آپ کو بتائیں گے۔ یہاں پر ہم کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور لہذا اپنی گفتگو کو یہیں تک ہم محدود رکھنا چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کرائسس میں کیا کیا چیزیں سامنے آتی پھر رہی تھیں، جس سے پاکستان میں ایک پاکستان کا یعنی ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کا ساتھ رہتے ہوئے کانسٹیٹیوشن بننے میں کیا کیا دشواریاں عائد ہو رہی تھیں، جس میں ہم نے مجیب الرحمان یا عوامی لیگ کے رول کو دیکھا، ہم نے پیپلز پارٹی کے رول کو دیکھا، ہم نے ریجنل ازم کے بنیاد پر 1970 کے الیکشن کے رزلٹ کو دیکھا، اور اس کے بعد ہم نے یہ دو ابھرتی ہوئی شخصیتیں مجیب الرحمان کی اور بھٹو صاحب کی کیرزمیٹک پرسنالٹی کو ابھرتے ہوئے سیاسی منظر عام پر دیکھا۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے لاتے ہوئے ہم پھر ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان کی وجہ سے بہت زیادہ قصہ آگے بڑھ چکا تھا اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس اور بھی آگے بڑھتی گئی تھی، جبکہ ایک سامنے قصہ آ گیا سیسیشن آف ایسٹ پاکستان کا۔ The constitutional crisis grew further when Mujibur Rahman told New York Times that there should be two prime ministers, one in East and other in West Pakistan. میں نے اس کا تذکرہ آپ سے پہلے بھی کیا کہ مجیب الرحمان نے باضابطہ طور پہ یہ اناؤنس کیا تھا، اور یہاں پر آپ کو ہم پڑھ کر کے بھی سنا رہے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کا ایک بہت اہم حصہ یہ بھی ہے کہ مجیب الرحمان نے انٹرویو دیتے ہوئے نیو یارک ٹائم کو یہ کہہ دیا کہ وہ چاہیں گے کہ پاکستان میں دو پرائم منسٹر ہو، ایک ایسٹ پاکستان میں ایک ویسٹ پاکستان میں۔ اب یہ بات دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ دو حصہ ہے اور دو حصے میں دو پرائم منسٹر ہو ایک ملک کے اندر، جو کہ کسی بھی ڈیموکریسی میں نہیں ہوتا۔ اگر ڈپٹی پرائم منسٹر کا نام لیا جاتا تو قابل قبول ہو سکتا تھا، اگر ایک ساورنٹی کے اندر دو ڈیلیگیشن آف اتھارٹی ہوتی تب بھی سمجھا جا سکتا تھا، مگر دو پرائم منسٹر کا ہونا یعنی ساورنٹی کو ڈیوائڈ کر دینا اس بات کی وضاحت رکھتا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کا بننا اب ممکنات سے باہر نکلتا جا رہا ہے، ہاتھ سے باہر نکلتا جا رہا ہے، اور مجیب الرحمان اس بات کے خواہاں ہیں کہ کانسٹیٹیوشن نہ ہی بنے تو بہتر ہے اور ایسٹ پاکستان اس طریقے سے پاکستان سے علیحدہ ہو جائے۔ دوسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے سیسیشن آف ایسٹ پاکستان کے حوالے سے کہ دی ایتھنک وائلنس ان دی مین ٹائم took place in East Pakistan, and on that General Tikka Khan, the CNC of Pakistan, ordered military operation in East Pakistan. یہ سلسلہ اتنا بھیانک تھا کہ اسی وقت مجیب الرحمان نے اپنی ایک فوج تیار کر لی تھی جو مکتی باہنی کے نام سے سامنے آئی تھی، اور اس پاکستان میں زبردست کرائسس پیدا ہوا، ایک وائلنس شروع ہوا، قتل و غارت شروع ہوئی۔ اور ہمارا جہاں تک اپنا مطالعہ ہے کہ جتنی قتل و غارت اس پاکستان میں ہوئی، شاید اتنی قتل و غارت ایک وقت ہندوستان کے ڈویژن میں پاکستان کے بننے میں بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت جتنا ہندوؤں نے مسلمانوں کو مارا تھا اس سے زیادہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا۔ یہ پھر میں یہاں پر کہوں گا کہ اس کا آگے بھی تذکرہ ہوگا، مگر جب یہ وائلنس بڑھا اس پاکستان میں تو ٹکا خان جو کہ CNC تھے انہوں نے اس پاکستان میں ملٹری ایکشن لیا۔
اور اس وقت ایسٹ پاکستان میں یہ مکتی باہنی کے نام سے جو فوج مجیب الرحمان نے تیار کر رکھی تھی، مکتی باہنی کے ساتھ باضابطہ طور پہ سول وار جیسی شکل پیدا ہو گئی، اور قصہ آگے بڑھتا گیا، وائلنس آگے بڑھتا گیا، اور باضابطہ طور پہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں ایک قسم کی جنگ ہونے لگی، جسے یا تو سول وار کا نام دیا جائے یا اسے ایک لوکل وائلنس کا نام دیا جائے، مگر یہ قصہ اتنی تیزی میں آگے بڑھا کہ اس قصے کو باضابطہ طور پہ آرمی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اب جنگ کا باضابطہ قصہ کہانی سامنے نظر آنے لگا، which ultimately resulted into secession of East Pakistan and creation of Bangladesh۔ اتنا زیادہ قصہ بڑھا کہ جنگ ہو گئی، بیچ میں انڈیا کود گیا، اور انڈیا کا ساتھ رشیا نے دیا، پاکستان اکیلا پڑ گیا۔ ہم پھر دوبارہ یہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ اگلا ہم اس پاکستان کے اوپر سلسلہ جاری و ساری رکھنے والے ہیں، اس لیے ہمیں ابھی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ امریکہ، انگلینڈ، فرانس، چائنا لپ سروس دیتا رہا پاکستان کو، اور جنگ کے آثار پاکستان اور انڈیا تک محدود رہے، گو کہ رشیا بھی خاموش رہا، مگر رشیا نے اپنے پورے ایکوپمنٹس انڈیا کے حوالے کر دیے تھے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جنگ تو شروع ہوئی تھی دسمبر کے مہینے میں، جب انڈیا نے پاکستان پہ جنگ ڈکلیئر کی تھی، مگر اگست کے مہینے میں انڈیا نے رشیا کے ساتھ ڈیفنس ٹریٹی سائن کی تھی، اور اسی وقت واضح ہو گیا تھا، ہم لوگ اسی وقت گفتگو کر رہے تھے کہ اب پاکستان کی جنگ ہونے والی انڈیا سے، اور اس جنگ میں رشیا نے انڈائریکٹلی انڈیا کا ساتھ دینا ہے، جو رشیا نے دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی سچویشن اتنی نازک ہو گئی کہ آپ ملاحظہ کریں کہ پاکستان کی فوج اس پاکستان میں ہے، مگر کسی قسم کا اس کے ساتھ رجوع کیا جانا ممکن ہی نہیں تھا۔ 1000 میل دور، بیچ میں انڈین ٹیریٹری، یہاں سے کوئی چیز وہاں جا ہی نہیں سکتی تھی، جو فوج وہاں تھی وہ فوج تھی، اور اس پر سے انڈیا کا دونوں طرف حملہ، ایسٹ پاکستان میں مکتی بہانی کے ساتھ اور ویسٹ پاکستان بارڈر پہ۔ نتیجہ ظاہر تھا کہ پاکستان کو ظاہر ہے کہ ہارنا پڑا، ایسٹ پاکستان میں پاکستان کو اپنی فوج کو سرنڈر کرنا پڑا، اور اس وجہ سے کبھی نہیں سرنڈر کرنا پڑا کہ پاکستان کمزور تھا، بلکہ اس وجہ سے سرنڈر کرنا پڑا کہ پاکستان کے لیے مجبوری بن گئی۔ بہرحال یہ جو کچھ بھی ہوا المیہ تھا، المیہ رہے گا، اور اس کی تفصیلی گفتگو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلے لیکچر میں بھی آپ سے کریں گے، مگر یہاں پہ صرف یہ بتانا کافی ہوگا کہ 17 دسمبر کو پاکستان کی فوج نے سرنڈر کیا انڈیا کی فوج کے سامنے ڈھاکہ میں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش ڈکلیئر کیا، اس پاکستان سے علیحدہ ہو گیا، ایک نیا ملک بنا، اور اس طریقے سے کانسٹیٹیوشنلزم کا قصہ جو تھا وہ وہیں پر رکا کا رکا رہ گیا۔ اس کے بعد the fall of East Pakistan led to the departure of Yahya Khan, who handed power to Zede Bhutto as Chief Martial Law Administrator and President of the country on 17 December 1971۔ اب یہاں پر کانسٹیٹیوشنلزم کا قصہ ختم کیسے ہوتا ہے کہ جب ایسٹ پاکستان میں پاکستان کی فوج نے سرنڈر کیا 17 دسمبر کو، تو یحییٰ خان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ سوائے اس کے کہ جو میجورٹی لیڈر پاکستان میں تھے، یعنی ویسٹ پاکستان میں تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کے ہاتھ میں انہوں نے اختیار سونپ دیا اور خود چلے گئے، اور بھٹو صاحب کے پاس کوئی اور آلٹرنیٹو نہیں تھا، الیکشن ہو چکا تھا، لیڈر وہ بن چکے تھے، نیشنل اسمبلی بیٹھی نہیں تھی، لہذا انہیں چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا، گو کہ وہ سویلین تھے، مگر ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے صدر کا بھی عہدہ ان کو ملا۔ یحییٰ خان نے ان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا اور پاکستان کا صدر بنایا، اور خود وہ روانہ ہو گئے۔ اس طرح کانسٹیٹیوشنلزم کا قصہ کہانی یہاں پر ختم ہوا، اور پاکستان کو کانسٹیٹیوشن یحییٰ خان کی اپنی ساری محنت کے باوجود نہ مل سکا۔ لہذا یہ 2 سال کا پیریڈ جس پر ہم نے ایک گہری نگاہ ڈالی،
اس سے جو بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں، اس کو میں اب چند الفاظ میں آپ کے سامنے کنکلوڈنگ ریمارک میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو سب سے پہلی بات سامنے آتی ہے کہ ایوب خان کی آٹوکریسی ختم ہوئی اور یحییٰ خان میں کسی قسم کی آٹوکریسی نظر نہیں آئی، پہلی بات جو نظر آئی۔ دوسری بات جو نظر آئی کہ جو سول بیوروکریسی کی حیثیت بے انتہا عروج پر پہنچ چکی تھی، اس کا زوال ہوا۔ ہمیں یاد ہے کہ ایوب خان کے زمانے میں جب ایوب خان کا مارشل لاء ہوا تھا اور یہ کور کمانڈر جو کہ کرنل ہوتے تھے، یہ ڈسٹرکٹ میں ہوتے تھے تو وہ یہ رپورٹ کرتے تھے ڈپٹی کمشنر کو، اور ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے ینگ آفیسر سول سرونٹ۔ ان کی 5 سال کی 6 سال کی نوکری ہوتی تھی، جن کی تقریباً عمر 26 سال 27 سال ہوتی تھی۔ کرنل صاحب ان کو رپورٹ کرتے تھے اور ڈپٹی کمشنر صاحب بہت خوش ہوتے تھے۔ جب یحییٰ خان کا زمانہ آیا، یحییٰ خان کا مارشل لگا، تو ہمیں یاد ہے کہ یحییٰ خان نے اپنا کور کمانڈر ڈسٹرکٹ میں میجر کو بنایا اور ڈپٹی کمشنر سے کہا کہ تم کور کمانڈر کو رپورٹ دو گے۔ تو اہم بات نوٹ کرنے کی یہ ہے، جس کی طرف میں آپ کو اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، کہ نہ صرف آٹوکریسی ایوب خان کی ختم ہوئی، بلکہ یہ جو آٹوکریسی بیوروکریسی کی تھی، پاکستان کو جو ایوب خان نے بیوروکریٹک اسٹیٹ بنا دیا تھا، اس کا یحییٰ خان نے خاتمہ کیا، کہ سول بیوروکریسی کو یحییٰ خان نے ملٹری بیوروکریسی کے تحت کر دیا۔ بیوروکریسی ختم تو نہیں ہوئی، سول بیوروکریسی ٹرانسفارم ہو گئی ملٹری بیوروکریسی میں، اور اس کی ضرورت یحییٰ خان کو اس لیے پڑی کہ جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ یحییٰ خان نے کوئی دلچسپی نہیں تھی پاور ہولڈر کی، یحییٰ خان میں دلچسپی تھی ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ کی۔ اس ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ کو لانے کے لیے یحییٰ خان نے ضروری سمجھا کہ بیوروکریسی کے ہاتھ سے اختیارات کو نکالنا ہے، نہیں تو بیوروکریسی ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ نہیں ہونے دے گی، اور اس لیے یحییٰ خان نے سول بیوروکریسی سے اختیارات کو لے کر کے ملٹری بیوروکریسی کو دے دیا۔ تو پہلی بات ایوب خان کی ارسٹوکریسی ختم ہوئی، دوسری بات بیوروکریسی کی ارسٹوکریسی ختم ہوئی، سول بیوروکریسی کی۔ تیسری بات جو سامنے آئی کہ یحییٰ خان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان میں پہلی بار عام انتخاب ہوا۔ آپ پیریڈ دیکھیں کہ 1947 میں پاکستان قائم کیا جاتا ہے اور 1970 میں تقریباً 23 سال کے بعد پاکستان میں جنرل الیکشن ہوتا ہے، جبکہ ہندوستان میں فوراً ہی جنرل الیکشن ہو گیا تھا۔ 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا، 1950 میں کانسٹیٹیوشن بنا اور 1952 میں ہندوستان میں الیکشن ہو گیا تھا، مگر ہم نے 1970 تک انتظار کیا، اور اس لیے یحییٰ خان کو جتنا بھی تعریفی نظر سے دیکھا جائے کم نہیں ہے کہ ایک آنیسٹ الیکشن، ایک فیئر الیکشن اور ایک فری الیکشن کرانے میں انہیں کامیابی ہوئی تھی۔ چوتھی بات جو قابل قبول نظر آتی ہے ہمیں، وہ بھیانک ہے، وہ تھا ایسٹ پاکستان کا علیحدہ ہونا۔ یحییٰ خان نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی، اور جیسا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، جیسا کہ انہوں نے خواہش رکھا تھا کہ پاکستان کو ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ دینی ہے اور دینی جانی چاہیے، ملی، مگر بدقسمتی سے آدھے پاکستان کو ملی، آدھا پاکستان سے علیحدہ ہو گیا۔ لہذا یہ بھی ایک بڑی قابل غور بات ہے ہمارے لیے کہ یہ 2 سال کا پیریڈ اس لحاظ سے بھی بڑا امپورٹنٹ نظر آتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے ایک حصے کو کھو دیا اور ہمارے پاس صرف ایک ہی حصہ رہ گیا۔ پھر جو خواب تھا یحییٰ خان کا، ہماری اگلی بات ہے، جو خواب تھا یحییٰ خان کا کہ پاکستان کو ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ ملنی چاہیے، اس خواب کو بھٹو صاحب نے پورا کیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بھٹو صاحب کا ساتھ اپوزیشن نے بھی دیا، اور پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو 1973 میں الیکشن کے 3 سال کے اندر اندر قائم ہو گیا، وہ کانسٹیٹیوشن بھٹو صاحب کے ساتھ، میجورٹی پارٹی کے ساتھ، جو اپوزیشن لیڈرز تھے، جو مائنورٹی میں پارٹیاں تھیں، انہوں نے بھی پورا حصہ لیا اور اس کو انانیمسلی پاس کرتے ہوئے ایک بہت
ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن کی شکل میں سامنے لایا۔ ان ساری گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس بات پر آخر میں ایک کنکلوڈنگ ریمارک پہ پہنچتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا پیریڈ 2 سال کا 1969 اور 1971 کے درمیان کا، جو کہ تھرڈ ملٹری رجیم کے نام سے جسے میں نے پکارا ہے، پاکستان کی تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے، بہت اہم ہے، اور اس کی جتنی بھی خصوصیتوں کو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، اس کو اگر آپ غور و خوض سے دیکھیں تو آپ بھی اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس پیریڈ کو جتنے بھی ہم تعریفی نظر سے دیکھیں وہ کم نہیں ہوگا، کیونکہ فاؤنڈیشن یہاں سے شروع ہوتا ہے پاکستان کی جمہوریت کی کے قیام کا، جو کہ آج تک پاکستان میں جاری اور ساری ہے۔ آج ہمارا مطالعہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔